کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شہر کے اندر ظلم بڑھتا ہے اور اس بڑھتے ہوئے ظلم کو تم دیکھتے ہو اور تم روکنا چاہو تو روک سکتے ہو. یہ میرے سامنے حدیث پوری ہے. اذا رأوا ظالم فلیأخذوا علی یدیہ، اگر تم اس کو روکنا چاہو تو روک سکتے ہو. دیکھیں روکنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رواہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. فرمایا تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے کوشش کرے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے. اچھا، ہاتھ سے روکنے کا ہم یہاں محراب ممبر سے آپ کو نہیں کہتے کہ ہر بندہ باہر نکلے ڈنڈا لے نائیوں کی دکان پہ جائے. یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے اور نہ یہ اسلام کا طریقہ. یہ کام ہے ریاست کا، یہ کام ہے قانون کا، یہ کام ہے قاضی کا، عدالت کا، اور یہ مقننہ کا کام ہے اور یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے روکے. دوسرا منصب کیا ہے؟ فرمایا برائی کو دیکھو تو اپنی زبان سے روکو. یار زبان سے تو کم سے کم منع کر دو. آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک بندہ چیٹنگ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، غلط بلنگ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ خیانت کر رہا ہے. کبھی ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ خاموش ظلم کے ہم بھی ساتھی بن رہے ہیں. کوئی جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اتنے سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے آپ کہیں گے کہ حضرت آپ بھی بہت ساری جگہ پر خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. شادی ہالوں کے اندر دیکھیں آپ کیا تماشا مچا ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے خام خواہ فالتو بات ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، نہیں کر سکتے. نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے، لیکن کرنا چاہیے. ہم کرنا چاہیے، ہمیں، مجھے بھی کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے. ہم سب اس تالاب کے اندر ہم سب برابر ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی برائی کو جب تک ہم میں سے ہر شخص نہیں روکے گا، آسمان سے فرشتے بھی آ کے نہیں روکیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سب سے پہلے ہم سب کو روکنا پڑے گا، اس بڑھتے ہوئے ظلم کو ہمیں روکنا پڑے گا. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہیں روکو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اجتماعی عذاب کا نزول فرمائے گا. آخری بات اس پر حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے متن حدیث کھلا ہوا ہے. حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ اوحى اللہ عز وجل الی جبریل، رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ ان اقلب مدینۃ کذا کذا، فلاں شہر فلاں بستی کو اٹھاؤ اور اٹھا کر غرق کر دو پورے کا پورا. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. اے خدایا اس بستی کے اندر تیرا ایک اتنا نیک بندہ رہتا ہے کہ جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا. یہ اس کی نیکی کی گواہی کون دے رہا ہے؟ ظاہری کو ڈھونگی نہیں، سچا نیک، سچا اللہ کا ولی، سچا اللہ کا پیارا. اس کی نیکی اور گناہ سے بچنے کی گواہی جو ہے وہ جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رب ان عبدک فی فلانا. رب کائنات فرماتا انقلب علیہ وعلیہم، فرمایا جبریل اس کو بھی بستی والوں کے ساتھ اٹھاؤ اور اٹھا کے اس کو بھی ساتھ غرق کر دو. یہ میرے سامنے حدیث پاک کا متن کھلا ہوا ہے، زبانی میں نہیں سنا رہا ہوں. فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان وجہہ لم یتعرف فی ساعۃ قط. فرمایا وہ تھا تو بہت نیک آدمی، تسبیح وظائف یہ ختمات سارا کچھ سب کچھ چل رہا ہے، سارے ختمات چل رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی برائی کے خلاف کبھی بھی اس کا چہرہ بھی متغیر نہیں ہوا. کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ساڑھے حضرت صاحب بڑے چنگے نے، کسی کو کچھ نہیں کہتے. کبھی پریشان بھی نہیں ہوا کہ یار یہ برائیاں کیوں بڑھ رہی ہیں اور میں یہاں پر بیٹھ کے چلے کاٹ رہا ہوں اور میں بیٹھ کے یہاں پر اللہ اللہ کر رہا ہوں اور باہر جو ہے برائی سروں پر چڑھائی ہے اور سب معاشرہ اس کے اندر غرق ہو گیا ہے. وہ اپنی تسبیح لے کے کونے پہ بیٹھا ہوا ہے. فرمایا اس کو بھی غرق کرو اس بستی والوں کے ساتھ. حضرات گرامی، ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں، سال میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے جاتا ہوں، حج کرنے جاتا ہوں، میں چیریٹی بھی تو کرتا ہوں، میں فلاں بھی تو کرتا ہوں، بس میرا کام ختم. باقی جو کچھ معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر جو نکلے ہیں وہ اس برائی کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں. ہم نہیں نکل سکتے. ہم اگر اپنے بچوں کو قربان نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنی زبان سے اس معاشرے کی بڑھتی ہوئی برائی کو روکیں، ظلم کو روکیں، جھوٹ کو روکیں، خیانت کو روکیں، ناانصافی کو روکیں، تاکہ معاشرے کے اندر جو برائی کا گراف بڑھ رہا ہے یہ رکے اور نیکی اور صالحیت معاشرے کے اندر بڑھے.
اتنی سی بات ہے، فلسفہ کربلا کے اندر اور امام حسین کے پیغام کے اندر اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو یہ شب عاشور کے اندر کیا ہوا ہمارا سب کچھ قبول ہے، ورنہ بس ہم نے ایک رسم محبت ادا کی، ایک پیار کے کلمات میں نے بھی کہے، آپ نے بھی کہے، نعرے لگے، لنگر کھائے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یا حسین اب اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ محرم آئے گا، پھر ہم آپ کے نعرے لگائیں گے، باقی پورا سال ہم وہی کرتے رہیں گے جو معاشرہ کرتا ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین کی روح کو خرچ کرنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے کے اندر حسینی کردار ادا کریں۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حق یہ ہے کہ امام حسین نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پہلے سے موجود ہے، اس کی نشأت ثانیہ فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے معاشرے پر کرم کرے، ہمارے ملک پر کرم کرے، اس ظلم کے نظام کو رب تبارک و تعالیٰ ختم کرے، عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔